بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیمی کی مدد مان لیں، بی بی فاطمۃ الزہرا کو ہدیہ کریں۔ ایک ہی دن میں حاجات پوری ہوں گی۔ جس نے کیا ہے آج وہ مقدر کا سکندر ہے۔ اس طرح اور اتنی تعداد میں پڑھیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جو آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو بدل سکتا ہے، وہ نہ صرف آپ کے دل اور روح کو سکون بخشتا ہے بلکہ آپ کو اللہ کے قریب بھی لے آتا ہے۔ آج آپ جانیں گے کہ ایک ایسی طاقت کے بارے میں جو ہر مسلمان کے لیے ایک خزانہ ہے، اور وہ طاقت ہے درود پاک کی طاقت۔ اگر آپ بتائے ہوئے طریقے سے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کی دعائیں حاجات پوری ہوں گی اور آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ چاہے آپ معاشی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، صحت کا، بچوں کی شادی کا کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ چاہے ایک ہے یا مسائل کا انبار ہے، آپ تمام مسائل کی ایک ساتھ نیت کر کے درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ جب بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آپ کو اس کے بہت ہی اچھے نتائج ملتے ہیں، اور اس بار بھی آپ کو فوراً نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے 44 برکتیں پڑھ کر آپ کے دلوں کو منور کریں گے اور درود پاک کی عادت بنا کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ نمبر 1، جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قرات لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کے مثل ہوتا ہے۔ نمبر 8، درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ نمبر 2، درود شریف اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے۔ نمبر 10، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 11، اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ نمبر 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے۔ نمبر 15، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ نمبر 16، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 17، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ 18، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 19، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ نمبر 20، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ نمبر 21، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا۔ نمبر 22، جنت میں کثیر بیویاں ملے گی۔ نمبر 23، درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 24، درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا۔ نمبر 25، یہ سراپا پاکیزگی اور طہارت ہے۔ نمبر 26، درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 27، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 28، یہ ایک عبادت ہے۔ نمبر 29، درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نمبر 30، درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ 31، درود شریف سے غربت اور فکر دور ہوتی ہے۔ 32، زندگی میں تنگی دور ہوتی ہے۔ نمبر 33، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ 34، درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ 35، درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے۔ نمبر 36، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا۔ نمبر 37، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ 38، یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ نمبر 44،
درود شریف دین اور دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے، اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ درود ابراہیمی کی مدد مان لیں، اور مدد آپ نے اپنے روٹین کے سامنے رکھتے ہوئے مانگنی ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، یا پھر اگر ہماری کوئی بہن ہاؤس وائف ہے اور بہت ہی زیادہ مصروفیات ہیں تو بہت بڑی مدد نہ بنے۔ آپ چاہے تو 1000، 3000، 11000، 21000، چاہے تو 1.25 درود پڑھنے کی مدد مانگ لیں۔ مدد مانگتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ مدد اپنے حساب سے مانگیں جتنا آپ پڑھ سکیں، اور اس بات کا تعین بھی کر لیں کہ جو تعداد آپ نے سوچی ہے اسے کتنے دن میں مکمل کرنا ہے۔ 3 دن میں، 7، 11، 21 دن درود ابراہیمی کی تعداد اور ان دنوں کو اپنے روٹین کے مطابق طے کر لیں۔ پھر مدد مان لیں کہ میرے یہ مسائل ہیں، تو اپنی رحمت سے نظر کرم سے میرے کام بنا دے۔ میں اس لیے درود ابراہیمی کی مدد مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں کہ میں اتنے 1000 درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اتنے دن میں پڑھوں گی یا پڑھوں گا۔ آپ جب بھی یہ عمل کریں تو باوضو پڑھیں، ایک جگہ بیٹھ کر توجہ دھیان کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درود پاک سماعت فرما رہے ہیں اور آپ روضہ اقدس کے سامنے موجود ہیں، اور پھر درود پاک پیش کر رہے ہیں۔ آپ دن میں کئی بار پڑھ سکتے ہیں، جیسے صبح میں آپ فری ہوتے ہیں تو آپ باوضو ہو کر بیٹھے ہیں اور جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہیں 100 بار، 200 بار پڑھ لیں، اور شام میں جب پھر آپ کو ٹائم ملے تو شام میں پڑھ لیں۔ پورے دن میں جتنا پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ رات میں پھر آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ جتنی بار بآسانی سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، 3 بار، 5 بار، 11 بار، 21 بار، اپنی آسانی کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر توجہ دھیان کے ساتھ چند بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 100 بار، جتنا آپ بآسانی پڑھ سکیں، اور جتنا آپ نے دن بھر میں درود پاک پڑھا اسے کاؤنٹ کر کے پھر دعا کریں کہ اس کے ثواب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دیجیے، اور اس کے وسیلے سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح مبارک کو ہدیہ فرما دیں، اور ان کے وسیلے سے میری یہ حاجات ہیں ان کو پورا فرما دیجیے، اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے ہاں دعا کریں۔ یقین کریں 3 دن کے اندر اندر لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ سجدے میں سر رکھ کر دعا کریں اور رب سے دعا کریں کہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے میری مدد فرما ان ہستیوں کے وسیلے سے۔ یقین مانیں بعض دفعہ ایک ہی دن میں کام بن جاتا ہے، اور یہ منحصر کرتا ہے آپ کے خلوص، توجہ اور دھیان پر۔ جتنا زیادہ خلوص اور عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا جلد آپ کا کام بن جائے گا۔ روزانہ پڑھیں اور ہدیہ کریں، یہ بہت ہی اکثیر عمل ہے۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ فوراً سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیغام بھیجتے، اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی چیز بنوانی ہوتی تو ان کے ذریعے سے بنوا لیتے تھے۔ اور آج صدیوں بعد بھی یہ بعد از وصال نسخہ لاجواب ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے، ان کے بھی مسائل حل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وظیفے کے آخر میں ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تاکہ ہم سب کو ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے ننانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔